بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ استغفار کی برکات اتنی زیادہ ہے کہ انسان کو صرف اللہ معافی کے ساتھ ساتھ دنیا کی وہ ہر چیز دیتا ہے جو انسان استغفار کرنے کے بعد مانگتا ہے، کیونکہ اللہ کو وہ انسان بہت زیادہ پسند ہے جو اللہ سے معافی اپنے گناہوں کی مانگتا ہے۔ مطلب اللہ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اس کے بدلے وہ ہمیں اتنا کچھ دیتا ہے جس کا کہ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اتنی ساری حدیث ہے استغفار کے لیے، کچھ حدیث میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اور کچھ فائدے بھی بتانا چاہتی ہوں، اور کچھ جو واقعات ہوئے ہیں جن کے ساتھ معجزات ہوئے ہیں وہ معجزات بھی آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں۔ میں اپنا خود کا پرسنل ایکسپیرینس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے استغفار کو اپنے پر لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا، ہر تنگ دستی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ ایک اور حدیث ہے کہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شیطان کو جنت سے نکالا جا رہا تھا تو اس نے رب سے کہا، میں تیرے بندے کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی۔ اس پر اللہ نے فرمایا، میں اپنے بندے کو اس وقت تک بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتا رہے گا۔ استغفار کی کثرت کرنے سے، استغفار کی کثرت رزق کو کھینچ لاتی ہے، نظروں کی حفاظت، حکمت دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے، حیا اور پاک دامنی خیر و بھلائی اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے۔ استغفار کے بہت سارے فوائد ہیں، جس میں سے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، حالات اچھے ہوتے جاتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتے ہیں، مال میں اضافہ ہو جاتا ہے، رزق اللہ تعالیٰ اتنا بے پناہ عطا کرتا ہے کہ انسان کوئی گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج کل یہی مسئلہ بہت زیادہ ہے رزق کا، تو ہم کیوں نہ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں، گڑ گڑائے روئے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ نہ کہ صرف رزق کے لیے بلکہ اپنی سارے گناہوں کو تصور کر کے اس چیز کو معافی مانگے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا اور اس کی برکت سے ہمیں ہر چیز عطا کرے گا جو ہمیں چاہیے، نہ کہ رزق بلکہ ہر چیز، عزت، دولت، شہرت، صحت، اولاد، ہر چیز عطا کرے گا۔ اب میں آپ کو خود کا اپنا ایک معجزہ بتاؤں کہ میرے ساتھ میں استغفار کا کیا معجزہ ہوا، کس طرح سے میں نے استغفار کیا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے میرے ساتھ میں معجزہ کیا۔ یہ تو مجھے معجزہ ہی لگتا ہے کہ میری ڈیلیوری کا ٹائم جو ہے وہ بہت نزدیک تھا، 9th منتھ چل رہا تھا۔ اس میں جب سونوگرافی کی گئی تو اس میں ایک کنڈیشن کچھ ہوتی ہے کہ جس میں ہمارا جو پانی کا لیول ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو بیبی ہے وہ موو نہیں کر پاتا ہے۔ تو میری ایسی کنڈیشن تھی اور میں نے اس رپورٹ کو کچھ شام کے 6 بجے کروایا تھا، اور اس کے بعد میں اس میں رپورٹ کو میں نے جا کے نارمل لوکل ڈاکٹر کے پاس دکھایا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کے اندر یہ ایشو ہے، یہ پرابلم ہے، تو تم کو اس کے لیے تھوڑے ٹریٹمنٹ لینا پڑے گا۔ اور رات ہی میں کچھ ایسا ہوا کہ پھر صبح میں مجھے ہاسپٹل جانا تھا۔ پھر میں ہاسپٹل گئی، اپنے جہاں پہ میرا ٹریٹمنٹ چالو تھا میں نے وہاں گئی، وہاں بتایا میں نے، تو ان لوگوں نے وہ رپورٹ تو دیکھا، اس کے ساتھ میں ان لوگوں نے وہاں پہ بھی میرا سونوگرافی کیا، اور سونوگرافی میں اللہ کا معجزہ کچھ ایسا ہوا کہ سب کچھ نارمل تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں کے ڈاکٹر نے وہ جو رپورٹ میں نے رات میں کروائی تھی شام میں، اس رپورٹ کو پورا کہ پورا اس نے غلط بتا دیا کہ یہ رپورٹ پوری غلط ہے، آپ نے ایک رات میں ایسا کیا کیے جو آپ کے ساتھ میں اتنا زیادہ چینجز آ گئے، بولے اس میں اتنی زیادہ پرابلم ہے لیکن اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ساری چیزیں نارمل ہے۔ تو میں نے یہ اپنے ساتھ میں معجزہ دیکھا اللہ کا کہ اللہ نے استغفار کی برکت سے، اور بھی وظیفے میں کرتی تھی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہت زیادہ آسانیاں کی ہے۔ آپ بھی اپنی زندگی میں استغفار کو لے کے آئیں اور استغفار کی برکت کو حاصل کریں، اور روز ہی اس استغفار کو چھوڑیں نہ، ہمیشہ اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اور آپ دیکھتے رہیں آپ کی لائف کس طرح سے چینج ہونی سٹارٹ ہو جائے گی۔